بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ علامہ اقبال کے حوالے سے خاص طور پہ 9 نومبر کو جب ہم ان کی یاد میں محفل منعقد کرتے ہیں، ان کا وہ شعر ذہن میں ابھرتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ وہ خطاب کر رہے ہیں نوجوانوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی کا کاروبار ہے، اس کے اندر آگے بڑھ کر کے بجائے تقلید اور پیروی کرنے کے، ہم نئے ہورائزنز، نئے افق، نئے اہداف تلاش کرنے کے بعد اس کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ تو وہ پیغام ہے جو ان کے ہر شعر کے اندر پوشیدہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس صورتحال میں آج نوجوان پایا جاتا ہے اور جو ان کی حیات میں تھا، اس میں بڑا فرق نہیں ہے۔ ان کی حیات میں جو نوجوان تھا وہ غیر معمولی طور پر مغربی فکر سے متاثر تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو ان الفاظ میں کہا، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ یعنی تہذیب حاضر نے جو چیز پیش کی ہے وہ دراصل ایک ایسا کولونائزیشن ہے، ایک ایسی سامراج کی غلامی ہے جو سیاسی نہ ہو، فکری ہے، تہذیبی ہے، لسانی ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے۔ ایسے ہی وہ یہ کہتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی وہ مغربی تہذیب کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو نظام دیا گیا ہے، وہ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، اخلاقی نظام ہو، تعلیمی نظام ہو، ان سب کے اندر ایک زہر ہے جو گھلا ہوا ہے، اور یہ زہر جسم میں، رگوں میں، دل میں، دماغ میں، روح کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے علامہ یہ کہتے ہیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، جس پہ ہم ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ ایک ظاہری چمک دمک ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو مغرب سے بڑا متاثر ہوا ہے، وہ نوجوان جس کے اوپر مغرب چھا گیا ہے، یہ زیادہ عرصے اس پہ طاری نہیں رہے گا۔ چنانچہ خود اپنے حوالے سے وہ یہ بات کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی میں ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو قوموں کی امامت ہے وہ آخر کار انہی میں سے ابھرے گی۔ گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ یعنی اس وقت جو شکل ہے اور اس پیروی کے اندر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اصل مقصد زندگی کی اصل نمو اور خوشی کس چیز کے اندر۔ یہ جو پیروی ہے، اندھی تقلید ہے مغرب کی، اس سے ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ اصل میں ان کو امامت کرنی تھی، قیادت کرنی تھی، جبکہ وہ اس تہذیب کے جو آج کل رائج ہے ایک پیروکار بن گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کا دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ نوجوان جو ہے وہ اس طوفان کی طرح سے جو چھپا ہوا ہے سطح آب کے نیچے، لیکن جب وہ سطح آب سے ابھرتا ہے تو پھر وہ ہر بندش کو توڑ دیتا ہے اور وہ ایک نئے نظام کی پیش قدمی بن جاتا ہے۔
اصل مسئلہ اقبال کی نگاہ میں یہ ہے کہ نوجوانوں نے اپنی پہچان گم کر دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جس آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس آئینے میں اگر ایک 3 پیس سوٹ کے اندر اس سوٹ کی کف پر اس کی ظاہری کسی مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرانس کا بنا ہوا ہے، امریکہ کا بنا ہوا ہے، اور جب ہاتھ میں لاتا ہے تو نظر آتا ہے لکھا ہوا برانڈ اس کا، اور ایسے ہی جب وہ جاتا ہے کھیل کے میدان میں تو جب تک ایک برانڈڈ جاگر نہ ہو، جب تک ایک ٹی شرٹ نہ ہو جس پہ کسی مغربی ساہوکار کے نام کا چھپا لگا ہوا ہو، پرنٹ ہوا ہو کہ یہ قمیض فلاں جگہ کی بنی ہوئی، یہ اس کی پہچان بن گئی ہے۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ پہچان زیادہ دیر سے برقرار نہیں رہ سکتی۔ آخر کار انسان کی عقل، انسان کا قلب، اس کے احساسات جاگتے ہیں۔ چنانچہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت اپنے آپ کو مغربی اقوام کی طرح سے نہ سمجھ، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ زبان ہے، ملک ہے، زمین ہے، نسل ہے۔ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ گویا کہ مسلمان جو ایک ملت ہیں اس کی بنیاد نہ ان کی صوبائیت ہے، نہ ان کی زبان ہے، نہ ان کا رنگ ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کی نام نہاد ذات ہے، بلکہ ان کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ دین ہے، کہ وہ کس دین کے ماننے والے ہیں، اور وہ دین کہاں تک ان کے اپنے ہر عمل کے اندر جھلک رہا ہے۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دل میں حیا کو، شرم کو چھپا کے رکھ لیا، اور لباس ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کو حیا کوئی خیال ہی نہیں ہے، لیکن دل میں بہت حیا ہے، آنکھوں میں بہت حیا ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جا کے مسجد میں نماز تو پڑھ لی، لیکن جب آپ واپس کاروبار میں آئے تو وہاں پہ آپ نے سود، وہاں پہ آپ نے نفع خوری، ذخیرہ اندوزی، ان سب پہ عمل کیا اور دوبارہ جا کے نماز پڑھ لی۔ دین تو ان چیزوں کے ظاہر ہونے کا نام ہے جنہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی۔ جب ایک آدمی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، نفع کما رہا ہے ناجائز طور پر، تو اس کا خدا کون ہے؟ وہ جو مسجد میں تھا یا وہ جو یہاں پر کاروبار کے اندر ہے؟ کون خدا ہے اس کا؟ اقبال اس چیز پر جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم غور کرو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ دو ڈالتے ہیں کمند۔ وہ نوجوان جو جرأت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نئے نئے افق تلاش کریں، اور ایسے ہی بتاتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ جرأت سے آگے نہیں بڑھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ جب آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور کان میں آپ کے ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور اس میں سے موسیقی کی آواز آ رہی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور باب آخر۔ قومیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں؟ پہلے ان کے ہاتھ میں شمشیر و ثنا ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، لیکن جب ان کی ہر چیز موسیقی کی، طاؤس و رباب کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طاؤس و رباب میں گم رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہوں، کوئی ریاضی کا، میتھمیٹکس کا مسئلہ حل کرنا ہو، تو جب تک ان کے کان میں موسیقی کی آواز نہ آ رہی ہو عقل کام نہیں کرتی۔
یہ علامت ہے اس قوم کی جو زوال میں داخل ہو چکی ہے۔ اس زوال سے نکلے کیسے؟ اس زوال سے نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اصل کو پہچانیں، اور آپ کی اصل یہ ہونی چاہیے کہ آپ شاہین صفت ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ پھر یہ بھی وارننگ دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کے افراد سے تعلقات اور دوستی رکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ گویا کہ ایک طرف شاہین ہے، ایک طرف ایک گدھ ہے، دونوں فضا میں پرواز کرتے ہیں، لیکن شاہین کبھی مرا ہوا گوشت نہیں کھاتا، اپنا شکار خود پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے بلندیوں پہ جانا اور پرواز کرنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ کرگس کی طرح سے جھپٹتا نہیں ہے مردہ چیزوں کے اوپر، یعنی وہ چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں، اس میں سے لنگائی نہیں ہوتی، آسان پر سے نہیں ہوتی، ایزینس نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی محنت سے نئے زمانے پیدا کرے۔ گویا اقبال کا جو پیغام ہے، اور جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ نیا زمانہ یا صبح شام پیدا کر، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس غلامی سے نکلیں جس میں ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ کر کے اس حکمران کی زبان اختیار کی جس نے 200 سال تک ہمارا خون چوسا، اور جو آج بھی خون چوس رہا ہے۔ مغربی نظام اور مغربی جمہوریت ہو، سرمایہ داری ہو، مغربی گلیمرس میڈیا ہو، ہر وہ چیز جسے نوجوان دیکھ کر کے آنکھیں ان کی چمک اٹھتی ہیں، ان سب کے اندر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور وہ اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب کہ نوجوان اپنی اصل کو پہچانے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تم شاہی ہو، تمہارا کام ہے پرواز کرنا، نئے افق تیار کرنا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس بے باکی، جرأت اور ہمت کے ساتھ جو قلب ہے، اس قلب میں سختی نہ ہو، اس قلب میں نرمی ہو۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر کسی کے اندر وہ ایمان ہے جو قرآن پاک چاہتا ہے، سیرت پاک چاہتی ہے، تو پھر اس کی نگاہ ہو یا گفتگو ہو یا عمل ہو، اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ مقصد کیا ہے؟ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ وٹنس ہو، اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس کی شہادت اس کا عمل دے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ایک شہید کو کہ وہ زندہ ہے مرا نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کام اس کے بعد بھی اس کی یاد دلاتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے اس کے خلوص کا، اور یہ ان کے لیے ہے جو میدان جنگ کے اندر ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ ان کے نہیں ہے جو سیاسی طور پر شہید ہو جاتے ہیں اور شہداء بن جاتے ہیں، بلکہ وہ شہید جو دین کے لیے جان دیتا ہے، وہ نہیں عہدے کے لیے جان دیتا ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ شہید وہ ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جد و جہد کی، اور وہ اس میں کام آیا۔ جو سارے مسائل کا حل ہے وہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی ہمارا جو کردار ہے، طرز عمل ہے، وہ انوویٹیو ہو، اس میں کریٹیوٹی ہو، اس میں تعمیری فکر ہو، وہ محض وقت کا ضائع کرنا نہ ہو۔
اگر سوشل میڈیا میں 3 گھنٹے ایک شخص جگہ جگہ ٹیسٹ کرتا پھر رہا ہے لطیفے اور کہانیاں اور قصے، تو کیا یہ جدت کردار ہے؟ کیا یہ سنجیدگی ہے؟ کیا یہ شاہین کا طرز عمل ہے؟ گویا ان کا ہر شعر اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم شاہین صفت نوجوان بن کر کے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غوطہ ہو کر کے اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کو اختیار کر کے اپنے طرز عمل سے ترقی کے راستے طے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدہ دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جو انسان اللہ کے سامنے کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کسی باس کا غلام نہیں رہتا۔ اگر وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو سی او کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے بندے کے طور پہ اخلاقی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ سارے کام کرتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ گویا کہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ بڑا آسان سا ہے کہ ہم اپنے اس خول سے نکلیں، اس غلاف سے نکلیں جو ہم نے مغرب کی غلامی میں اختیار کر لیا ہے، اور پھر جو ہماری اصلیت ہے، ریالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ بطور ایک شاہین صفت مومن کے، وہ جس کا دل نرم ہے، جس کا عزم تازہ ہے، جس کی ہمت بلند ہے، جو مسائل سے گھبراتا نہیں ہے، جس پہ کبھی ڈپریشن آس پاس نہیں آتا۔ ڈپریشن، فرسٹریشن جو اصطلاحات آپ روز سنتے ہیں، ان کا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف بات کہہ دی ہے کہ جو شخص بھی نا امید ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام نام ہی امید کا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، سیرت پاک کا مطالعہ کرے گا، اس کے آس پاس ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا، افسردگی آ ہی نہیں سکتی، وہ کبھی کنفیوز نہیں ہو سکتا۔ اس کا منزل کا تصور واضح ہوگا، اس کا ہر کام اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ کس کے خوشی کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے نفس کی خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کے لیے۔ گویا اقبال کا پیغام بڑا آسان سا یہ ہے کہ اپنی اصل کو پہچانیے۔ آپ کی اصل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ایک دین کی وجہ سے ایک ملت ہیں۔ آپ کی زبانیں 100 ہوں، رنگ 50 ہوں، نسلیں 60 ہوں، لیکن یہ کوئی بنیاد وہ نہیں ہے جو آپ کو یکجا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو قوت بنا سکتی ہے، اور قوت کا مطلب یہ ہے کہ یکجائی کے ساتھ قوت پیدا ہوتی ہے، یکجا کرنے والی چیز کوئی اگر ہو سکتی ہے وہ صرف آپ کا دین ہے۔ اور اس دین کی بنیاد پہ اگر آپ یکجا ہو جائیں تو پھر بڑے سے بڑے طوفان آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، بلکہ آپ خود طوفانی رفتار کے ساتھ دنیا میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ گویا ایکسیلنس کا حصول، اخلاق کی بلندی، اور وہ اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، آپ کے اس اسرا سے ملتا ہے، آپ کے رول ماڈل سے ملتا ہے، اس اخلاق کے ساتھ جب بھی نوجوان آگے بڑھے گا، منزلیں اس کا استقبال کریں گی۔ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے حل اس کے سامنے خود دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ صرف اسے کوشش کرنی ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اور کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جو سجدہ اس نے کیا ہے، اس سجدے کا احترام کرتے ہوئے پھر وہ کسی کے آگے نہ جھکے، نہ مال کے آگے، نہ اقتدار کے آگے، نہ قوت کے آگے، نہ دنیاوی للچاؤں کے سامنے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے اعتماد، ہمت اور اللہ پر امید کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے۔ کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی، اس کی منزل اور اس کا ہدف انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ یہ وہ اقبال کا پیغام ہے جو امید کا پیغام ہے، عزم کا پیغام ہے، اعتماد کا پیغام ہے،
اور جس کو ان کے ہر شعر کے اندر ان کے الفاظ ہمیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف رفاح میں بلکہ دیگر جامعات میں بھی اپنے آپ کو اقبال کلام سے جوڑیں، اس پہ غور کریں، اور اس کلام کو جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، جس کے اندر احادیث کے بہت سے مضامین چھپے ہوئے ہیں، اس کلام کو سمجھ کر کے پاکستان اور ملت اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ واحد الحمد رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔